العزت کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کہ بس مجھے اللہ اتنا ہی چاہیے. نہیں اب بس اللہ کی محبت اتنی ہی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. نہ بھائی نہ. اللہ کی محبت کا سفر جو کرتا ہے ان سے پوچھو کہ انسان جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی کھو جاتا ہے. اس کی حسرت اور اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نہیں, جتنا اللہ میں نے حاصل کر لیا, جتنا اللہ کا تعلق میں نے حاصل کر لیا نا, اس کو میں نے زیادہ کرنا ہے. تو پھر انسان کی وہ ہرس اس کو مشکل اعمال پہ بھی لا کے کھڑا کر دیتی ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے سے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے. اور اللہ جب ساتھ ہوتا ہے, جب اللہ تھام لیتا ہے, تو پھر اس کی انتہا کوئی انتہا نہیں. جنت ہی اس کی پھر انتہا ہے. رب سے ملاقات ہی پھر اس کی انتہا ہوتی ہے. رب جب اس کو کہے نا کہ بس یہاں پہ ختم, یہاں پہ سٹاپ, رب جہاں اسے سیٹسفائیڈ کر دے وہی اس کا سیٹسفیکشن زون ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, یہ چھوٹی سی زندگی ہمیں دی گئی ہے, نہ جانے کب کہاں کیسے چلتے چلتے, بیٹھے بیٹھے, کھاتے کھاتے, پیتے پیتے, سوتے سوتے, گھومتے گھومتے گزر جائے, ختم ہو جائے. اور یہ سانسیں جو آج ہم لے رہے ہیں, یہ جو دل آج دھڑک رہا ہے, اور یہ جو آنکھیں ہمیں دنیا دکھا رہی ہے, ان ساری چیزوں سے ہمارا تعلق کٹ ہے. آؤ اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ, جو تب بھی ساتھ تھا جب ہم اپنے آپ سے غافل تھے, جو آج بھی ساتھ ہے جب ہم اس سے غافل ہیں, اور جو کل کو بھی ساتھ ہوگا کہ جب ہم اس کا سامنا کریں گے. اللہ کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے. اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانا چاہ رہا ہے. اللہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہ رہا. اسی لیے وہ اعمال جو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں, جو انسان کی عزت کو گھٹاتے ہیں, جو انسان پہ سوٹ نہیں کرتے, اسپیشلی ایمان کی حالتوں میں, ان اعمال کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو منع کیا ہوا ہے. اب جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. جو اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی دوستی کا سفر شروع کر دے گا. اور جو اللہ سے غفلت کرے گا, جو اللہ کو بھولے گا, تو یاد رکھنا, سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. چھوٹے سے کنکر سے لے کے بڑے بڑے پہاڑ تیری رب کی معرفت کو جانتے ہیں اور تیرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. بارش کے ایک قطرے سے لے کے بڑے بڑے سمندروں تک اللہ رب العزت کی عبادتوں میں مصروف ہے. اڑنے والے, رینگنے والے, تیرنے والے, غاروں میں رہنے والے, صحراؤں میں رہنے والے, سب اللہ کو جانتے ہیں, سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سورج, چاند, ستارے, سیارے, یہ سب تیرے رب کی مخلوق ہے, اور تیرے رب کو یہ سجدہ کرتے ہیں. تیرے رب کے آؤ جلال سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. تو وہ رب جس کی نافرمانی کا سورج نہیں سوچ رہا, اے 6 فٹ کے انسان تو کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ رب کے جو اس دنیا بھر کی ہواؤں کو ایک حکم جاری کرے کہ مشرق سے چلو, تو مجال ہے کہ وہ مغرب کا رخ کرے, اور جب کہے کہ اپنا رخ مغرب کی طرف کرو, تو مجال ہے کہ وہ شمال, جنوب یا مشرق کی طرف رخ کرے. جو رب ان ہواؤں کو چلا رہا ہے, ہواؤں کو بدلنے کا آرڈر دیتا ہے, تو ہوائیں بدل جاتی ہیں کہ ذرا سے تیز آندھی چلے تو تمہارے گھر اکھڑ کے رہ جائیں. وہ رب جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی بدلو, تو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. تو یہ غفلتیں ہم نے ختم کرنی ہے, جیتے جی, اور اللہ کی دوستی کا سفر ہم نے شروع کرنا ہے جلد سے جلد. دنیا کی پرواہ نہیں کرنی, شیطان کی بات نہیں سننی, نفس کی چالوں میں نہیں آنا, رب پر بھروسہ, رب پر یقین, رب پر اعتماد, اور رب کے لیے زندگی گزارنا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, پورا بھروسہ ہے مجھے آپ لوگوں پر انشاءاللہ.